امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ایک عظیم بحری بیڑا جہاز بردار کیریئر ابراہم لنکن کی سربراہی میں ایرانی پانیوں کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر ایران نے فی الفور اپنے جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے پر مذاکرات شروع نہیں کیے تو ماضی میں کیے جانے والے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے بھی بڑا حملہ ایران کا منتظر ہے۔ اس دھمکی کے جواب میں ایران نے بھی سخت رد عمل دیا ہے، اور رہبر اعلیٰ کے مشیر علی شمخانی نے کہا ہے کہ کسی بھی محدود کارروائی کا جواب مکمل جنگ کی صورت میں دیا جائے گا، اور امریکہ کے علاوہ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب بھی ان کے نشانے پر ہوگا۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی مختلف رپورٹس کے مطابق امریکہ نیول بلاکیڈ سمیت ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے سمیت کئی آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ شاید وینیزویلا والی پلے بک کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے ارد گرد نیول بلاکیڈ کر کے ایرانی تیل کی سپلائی کو روک دیں، جس کے اثرات ایران کی گرتی ہوئی معیشت پر بھی پڑیں گے، جس سے لامحالہ ملک کے اندر افراتفری اور بے چینی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کر کے ملک میں قیادت کو تبدیل کیا جائے گا۔ دوسری طرف رائٹرز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران میں موجود اعلیٰ حکام پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ مظاہرین جن پر حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کیا تھا کو دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کا موقع مل سکے، مگر کئی مغربی اور عرب حکام جن کو اس منصوبے سے آگاہی ہے نے اس مہم کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل مظاہرین کو مزید کچلنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ایران میں 3 ہفتے پہلے شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے اب تک انٹرنیٹ بڑی حد تک بند ہے۔ ایرانی مہینے کی 18 تاریخ سے اب 17 روز ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود نہیں ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے شہر اور ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا یہاں رہنے والے تمام لوگوں سے رابطہ کٹ چکا ہے، اور ان لوگوں سے بھی جو ملک سے باہر موجود ہیں۔ It's really scary. یہ بہت خطرناک ہے۔ روز میں اپنے گھر والوں، رشتہ داروں کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ کیا وہ صحیح ہیں۔ مجھے دکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیغامات ان تک نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ جب میں ان کے فون اور لینڈ لائن پر کال کرتا ہوں تو بوٹ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ اس نمبر پر رابطہ نہیں کر سکتے، بعد میں رابطہ کیجیے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کئی عرب ممالک نے ایران میں کسی بھی حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ایرانی رد عمل سے بچا جا سکے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔